أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 5 صفحہ 16 اشارہ ڈی کے کلاس میں خوش آمدید. آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت 111 اور 112 کا مطالعہ کریں گے. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے پارے کے 4 جز ہیں اور ہر جز میں 5 صفحے ہیں. پہلے 5 صفحے آپ نے QC2 میں پڑھے جس میں 37 آیتیں تھیں. اگلے 5 صفحے آپ نے QC3 میں پڑھے جس میں 39 آیتیں تھیں. اور پھر اگلے 5 صفحے QC4 میں پڑھے جس میں 29 آیتیں. اور اب آخری 5 صفحات پہلے پارے کے QC5 میں پڑھ رہے ہیں جس میں 36 آیتیں. اس طرح مجموعی طور پر 141 آیتیں ہم سورۃ البقرہ کی مکمل کریں گے اس QC5 میں، اور پہلا پارہ مکمل ہو جائے گا. تو یہ جو آخری 5 صفحات ہیں، صفحہ 16 سے 20، ان کا ہم جو ہے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ 16واں صفحہ جو ہے چھوٹی انگلی پہ اور 20واں صفحہ جو ہے انگوٹھے پر ہوگا. تو جی آئیے دہراتے ہیں 16ویں صفحے کے اشاروں کو. پہلا اشارہ ہے نسخ و نسیان، دوسرا ہے کیا تم بھی سوال کرو گے، تیسرا خواہش اہل کتاب کی، چوتھا جنت صرف یہود و نصارہ کو. تو ان کو انگلیوں پہ رکھتے ہیں. جی ان کو دہرا دیجیے ایک دفعہ. 16ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ نسخ و نسیان. کیا تم بھی سوال کرو گے، خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو. نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے، خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو. اور اس کے مختلف اشارے کیا ہیں وہ بھی السلام علیکم میرا پپو کارڈ. جی نسخ، سوال، خواہش، جنت. نسخ سوال خواہش جنت، نسخ سوال خواہش جنت. تو آئیے چلتے ہیں. آج ہم نے چوتھا اشارہ پڑھنا ہے، جنت صرف یہود و نصارہ کو. پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ وہ دشمنوں کی فکر نہ کریں بلکہ نیک کاموں کے کرنے پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. تو یہ آج کی آیتیں ہیں. آپ میں سے جو انہیں پڑھنا چاہے پلیز پڑھیے. جی ڈاکٹر مسرت شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمہ: اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی. یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں. کہہ دیجئے کہ تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. اور انہوں نے کہا ہرگز اچھا کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکوکار ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جزاک اللہ خیر سسٹر. آئیے الفاظ کی پہچان کرتے ہیں. وا حرف ہے، قالو ماضی کا فعل ہے، قالا سے جمع ہے، صیغہ غائب لن یہ جو ہے حرف ہے. یا دخولا، دیکھیں لن جو ہے یہ نواسب میں سے ہے، اس نے کیا نصب دے دیا یدخلو کو، یدخلا کر دیا. یدخلو کیا ہے، وہ فعل ہے مضارع، غائب کا صیغہ ہے واحد کا. الجنتا الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، اور کیا ہے معرفہ ہے. الا یہ جو ہے حرف ہے. من جو ہے اس میں موصولہ اسم کے طور پر. کانا ماضی کا فعل ہے، 3 حرفی کمزور، کانا یکون کن. ہودن، ہودا جو ہے دیکھیں 2 زبر سے پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہے،
یہ اسم ہے، اور کیا ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے۔ او جو ہے حرف ہے، نصارا یہ اسم ہوتا ہے، اس کو ایسے ہی یاد کریں۔ تلکا یہ اسم اشارہ یعنی اسم ہے۔ امانیو ہم جو ہے ضمیر اسم، اس کو علیحدہ کر دیں، امانیو یہ امانی کی جمع ہے، یہ اسم ہوتا ہے۔ کل یہ جو ہے امر کا صیغہ ہے، کالا یقولو کل۔ اس کے بعد یہ ہاتھو، ہاتھو پھر یہ ماضی کا فعل ہے، ہاتھا سے ہاتھو جمع سے غائب، ان جو ہے حرف، کن تم یہ جو ہے فعل سے آ رہا ہے، کانا کانو، کنتا کنتو کنتو کنتم کنتم، یہ جو ہے سامنے والے جمع کا صیغہ ہے۔ صادقین یہ اسم ہے، کیوں؟ یا نون سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے اور مذکر کا ہے، اور کیا ہے، نکرہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے بلا، بلا یہ بھی حرف ہے، من جو ہے یہ حرف کے طور پہ آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں اوپر من جو ہے وہ اسم کے طور پہ آ رہا ہے، یہاں من جو ہے یہ من اسلم، بلکہ یہ بھی اسم کے طور پہ آ رہا ہے، موصولہ ہے۔ اسلمہ یہ ماضی کا فعل ہے، 4 حرف ہیں لہٰذا یہ مزید فی کا ماضی کا فعل ہے۔ وجہ ہو جو ہے ضمیر اسم، اسے علیحدہ کر دیں۔ وجہ یہ جو ہے، وجہ جو ہے چہرہ، یہ بھی جو ہے کیا ہوتا ہے، وجہ جو ہے یہ چہرہ یعنی اسم ہے۔ للہ لی جو ہے حرف جر، اللہ اس میں جلالہ، للہ جار مجرور، وجہ یہ جو ہے مرکب اضافی، وا جو ہے حرف، ہوا جو ہے یہ ضمیر اسم ہے۔ محسن 2 پیش سے پتہ چل رہا ہے یہ اسم ہے، معرفہ یہ نکرہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے۔ فلا ہو 3 حصے، فا حرف، لا حرف، ہو جو ہے ضمیر اسم، لہو جار مجرور ہوا۔ اجرو اجر جو ہے یہ اسم ہوتا ہے، ہو جو ہے ضمیر، 2 اسم ہو گئے، اسم جمع اسم تو مرکب اضافی۔ اندہ، اندہ جو ہے اسم، کیونکہ یہ ظرف میں سے ہے، اندہ قبلہ فوق مامات تحت۔ رب، رب جو ہے اسم، ہی جو ہے ضمیر، رب ہی یہ جو ہے مرکب اضافی ہو گیا۔ وا جو ہے حرف، لا، لا جو ہے یہ پھر جو ہے حرف ہو گیا۔ اوفن اسم ہے، 2 پیش سے پتہ چلتا ہے۔ علیہم، اعلی جو ہے حرف جر ہے، کسی ون میں پڑھا تھا، ہم جو ہے ضمیر اسم ہے تو جار مجرور ہوا۔ وا حرف، لا حرف، ہم جو ہے یہ اسم ہے، ضمیر ہے۔ یحزنون یا سے پتہ چلا مضارع کا فعل ہے، واو نون سے پتہ چلا جمع ہے، غائب کی جمع کی علامت ہے۔ واو اور یا نون کو ہٹا دیں، حزن یہ ہوتا ہے حزینہ، یحزن احزن، حاضان نون سے سمیہ سے آتا ہے، تو یہ 3 حرفی لازم ہے۔ تبینہ سے دیکھیں اردو میں بیان، بین، دلیل، مبینہ۔ فعلو سے افو درگزر، معافی، بے امر ہی امر، عامر، معمور۔ قدیر سے دیکھیں قادر، قدرت، قدیر۔ حکیموں سے دیکھیں قیام، مقیم، قائم، مقام۔ تقدم، قدم، اقدام، تقدیم، مقدم کے لفظ۔ تجدو سے دیکھیں وجود، موجود کے لفظ۔ اندہ سے دیکھیں اند الطلب، اند اللہ، اند الوقوع۔ تعلمون سے عمل، عامل، معمول۔ بصیر سے دیکھیں بصارت، بصیرت، تبصرہ، مبصر۔ یدخلو سے دخول، داخل، مدخل، وزیر داخلہ۔ قالو اور کل سے دیکھیں قول، قائل، مقولہ، اقوال زرعی۔ برہان سے دیکھیں برہان پکی اور دلیل قطعی، دلیل کو کہتے ہیں۔ صادقین صدق، صادق، مصدق، صداقت۔ یہ اردو میں جتنے لفظ آئے ہیں یہ عربی الفاظ سے آئے، یہ عربی کے ہی اصل میں ہے، ان میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے ہم نے ان کو اردو میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اردو میں ان کے معنی ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، تو یہی معنی تقریباً آلموسٹ یہی جو عربی میں ہوتے ہیں۔ تو آئیے حرف فعل اسم کی پہچان کریں۔ وا حرف ہے، قالو ماضی کا فعل ہے، جمع غائب۔ لن حرف ہے، یدخلا، یدخلا یہ جو ہے مضارع کا فعل ہے، واحد ہے، غائب۔ الجنہ یہ جو ہے مؤنث اسم ہے، واحد ہے، معرفہ ہے۔ اللہ حرف ہے، من یہ جو ہے اس میں موصولہ یعنی اسم کے طور پہ ہے۔ کانا جو ہے 3 حرفی کمزور ماضی کا فعل ہے۔ ہودن، ہودن جو ہے یہ دیکھیں اسم ہے، 2 زبر سے پتہ چل رہا ہے، اور یہ کیا ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے۔ او جو ہے یہ کیا ہے، حرف ہے۔ نصارہ، نصارہ جو ہے اصل میں کیا ہے، اسم ہے۔ تلکا، تلکا یہ بھی اس میں اشارہ ہے۔ امانیہم، امانی جو ہے یہ ایک اسم ہوتا ہے، اس کی جمع امانیون، اور ہم جو ہے ضمیر اسم ہے۔
کل کل جو ہے امر فعل ہے، ہاتو یہ بھی ماضی کا جمع کا فعل ہے، ہم کے معنی میں آ رہا ہے۔ برہانہ برہانہ اسم ہے، کم جو ہے ضمیر اسم ہے، ان جو ہے ہر، کن تم یہ جو ہے ٹیبل سے آ رہا ہے، یہ بھی فعل ہے، کانا سے بنا ہے۔ صادقین یہ اسم ہے، جمع ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے۔ بلا یہ حرف ہے، من جو ہے اس میں موصول ہے، اسلمہ یہ ماضی کا فعل ہے، چار حرفی، یہ جو ہے کس سے آتا ہے؟ یہ جو ہے باب افعال سے آیا ہے، اسلمہ جو ہے باب افعال کے پیٹرن پہ۔ وجہ وجہ جو ہے یہ وجہ، چہرے کو وجہ کہتے ہیں، ہو جو ہے ضمیر، للہ جار مجرور، واہ حرف، ہوا جو ہے وہ اسم، موسنون موسنون جو ہے یہ اسم ہے، مذکر ہے، واحد ہے اور نکرہ ہے۔ فلاح فا حرف، لا حرف، ہو ضمیر، لاہو جو ہے وہ جار مجرور ہوا، اجرو اجر اسم، ہو ضمیر اسم، اسم جمع اسم جو ہے وہ مرکب اضافی، اندہ اندہ جو ہے اسم، ربی یہ جو ہے اسم ہی اسم، اسے دیکھیں یہاں ڈبل جو ہے وہ مرکب بن رہا ہے، اندہ مضاف، ربی ہی مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ، اس کے ساتھ ہی ربی ہی بذات خود جو ہے مضاف، اور بی جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ، تو بی یہ ربی یہ بھی جو ہے مرکب اضافی ہے، یہ ڈبل مرکب اضافی ہے۔ وا حرف، لا حرف، اوفن جو ہے اسم، دو پیش سے پتہ چل رہا ہے، اور کیا ہے؟ واحد ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے۔ علیہم اللہ حرف جارہ، ہم ضمیر، تو یہ جار مجرور کا مرکب ہوا، وا حرف، لا حرف، ہم جو ہے ضمیر اسم، اور جو ہے یحزنون مضارع کا فعل، جمع غائب کا صیغہ، حزینہ یازن وزن، تین حرفی ثلاثی مجرد۔ تو آئیے اسباق دیکھتے ہیں، آج کی آیتوں سے اسباق یہ ملے، صرف تمنائیں اور خواہشیں کسی کو بھی جنت میں داخل نہیں کر سکتی۔ جنت میں داخلے کی شرطیں یہ ہیں کہ اخلاص و ایمانداری اختیار کی جائے اور سنت کے مطابق عمل کیا جائے۔ لفظی و فکری ترجمہ اور شرح دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور قالو وہ سب جو ہے انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، یدخلا داخل نہ ہوگا۔ لن جب آتا ہے دو تبدیلیاں کرتا ہے، ایک تو مضارع کو جو ہے فیوچر مستقبل میں لے جاتا ہے، اور دوسرا اس میں زوردار نفی کے معنی لے آتا ہے۔ یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا، لیکن جب یہ آ جائے لن یدخلا تو اس کا مطلب ہے ہرگز وہ داخل نہیں ہوگا۔ کہاں؟ الجنت، جنت میں، الا سوائے، من جو کانا ہودن ہو یہودی اور نصارہ یعنی وہ لوگ کہتے ہیں، یہ کون کہتا ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں، وہ یہاں سے وہ سے مراد ہے یہودی، پیچھے یہودیوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یا تو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ تل کا یہ امانیہم، یہ ان کی باطنی خواہشیں ہیں، یہ کہنا یہ ان کی اپنی خواہشیں ہیں۔ کل انہیں کہو، ہاتو لاؤ، برہانہ دلیل پکی کم تمہاری، ان اگر کن تم صادقین تم سچے ہو۔ یعنی جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہود اور نصارہ کے کوئی نہیں داخل ہوگا، انہیں کہو اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے، پھر اپنی دلیل لاؤ، کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم سے بھی داخل ہوگی، کوئی اور نہیں ہوگا؟ اس میں نیا لفظ ہے ہودن، تو اس کے لیے فکر ہوگا، من کان ہودا، من کان ہودا، ہاتو نیا لفظ ہے، اس کے لیے بھی فکرہ بنائیں گے، ہاتو ہاتو، برہان نیا لفظ ہے، برہانکم برہانکم۔ شرح دیکھتے ہیں، ہر کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوگا۔ یہود اور نصارہ نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا، حالانکہ وہ سچی ہدایت سے دور ہو چکے تھے۔ قرآن کہتا ہے لاؤ اپنی دلیل، صرف دعویٰ کر لینا یا خواہش کر لینا کافی نہیں ہے۔ برادر محمد حسن، اس وقت آپ نے انمیوٹ کیا تھا، پلیز آپ سے دور۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنہ ہرگز داخل نہ ہوگا جنت، الا سوائے من کان ہودن
جو ہو یہودی او نصارا یا نصرانی، تل کا یہ امانیہم ان کی باطل خواہشیں ہیں، کل کہہ دیجئے ہاتو برہانکم تم لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ جزاک اللہ خیر برادر، چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ بسم اللہ۔ بھلا، یہ لفظ آتا ہے کیوں نہیں، یعنی للکارنے کے لیے آتا ہے، بھلا کیوں نہیں، من جو اسلم جس نے جھکایا، وجہ چہرہ ہو اپنا یعنی اپنا، للہ اللہ کے لیے، وہ ہوا اور وہ ہو محسن نیکوکار، فلا ہو تو اس کے لیے کیا، اجر اس کا اجر بدلہ، کہاں، اندہ پاس رب ہی اس کے رب کے ہاں، ولا اور نہ خوفن کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم یحزنون وہ غمگین۔ یہ بہت دو ذو معنی جو الفاظ یہاں پائے، خوفن اور یحزنون، اسے ہم دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے نئے الفاظ کو دہرا لیجئے۔ بلا، بلا اسلم وجہ للہ، اسلم وجہ للہ۔ چلا دیکھتے ہیں، جو کوئی جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرے، اس کے لیے جنت ایک بہترین اور سب کے لیے برابر کم ہوگا۔ شرط صرف یہ ہے کہ اللہ کے تابع ہو جاؤ اور محسن نیک کام کرنے والے بن جاؤ، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ در حقیقت جنت ایک ایسا اہم ترین ہدف ہے جسے حاصل کرنے کے لیے انسان کو خود کو مکمل طور پر وقف کر دینا ہوتا ہے۔ محسن کی خوشی کو محسوس کیجئے جسے قیامت کے دن انعام کے طور پر جنت سے نوازا جائے گا۔ محسن احسان سے بنا ہے، یعنی بہترین کام کرنا۔ آپ اس وقت تک اچھا کام کرنے والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ سنت کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں کی پیروی نہ کریں۔ جو انسان خود کو اللہ کے تابع کر دے اور محسن بن جائے، اس کے لیے یہاں دو عظیم الشان انعام بیان ہیں۔ کوئی خوف نہیں، یعنی اس چیز کا جو قیامت پہ پیش آنے والی، اور کوئی غم نہیں، یعنی ماضی میں چھوٹ جانے والی چیز کا یا ہو جانے والے کسی نقصان کا۔ محاسبہ کیجئے، نیک کاموں کے کرتے وقت اپنی نیت کا جائزہ لیجئے، کیا کہیں ریاکاری کا جذبہ تو نہیں ہے؟ کیا جب لوگ نیک کاموں پر میری تعریف کرتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، یا نہیں کرتے ہیں تو مجھے برا لگتا ہے؟ چاہے میری نیت کتنی ہی صاف کیوں نہ ہو، کیا میں تمام نیک کام سنت کے مطابق کرتا ہوں؟ حدیث لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی اللہ شداد بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، القیس من دعن نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها ثم تمنى على اللہ۔ حضرت ابو علی شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب کرے، محاسبہ کرے، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز ہے وہ جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے، پھر اللہ سے تمنائیں کرتا رہے۔ تو آپ میں سے کوئی سے ایک بار دہرا دی تو پھر آگے چلیں۔ جی سسٹر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا کیوں نہیں، من جو، من اسلم جس نے جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو اور وہی اور وہ، محسن نیکوکار ہو، فلہ پس اس کے لیے ہے، اجرہ اس کا اجر، اندہ پاس، رب ہی اس کے رب کے یعنی اس کے رب کے پاس، ولا اور نہ خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سسٹر، تو آئیے اسباق دعا پلان کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری مدد فرمائیے کہ ہم بھی محسنوں میں سے بن جائیں۔ پلان بنائے، انشاءاللہ میں اپنے اعمال کو چیک کرتا رہوں گا یا کرتی رہوں گی، اور سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کروں گا یا کرتی رہوں گا۔ اسماء دیکھیے، امیہ
جمع ہے امانی، برہان کی جمع براہین، وجہ کی جمع وجوہ، اجر کی جمع اجور۔ 3 حرفی صحت مند افعال آئے ہیں، صدقہ، یصدقو، اصدق، صادق، مصدوق، صدق۔ صاد، دال، کاف مادہ سے، باب نصرہ سے آیا ہے۔ اجرا، یاجرو، اجر، آجرن، ماجورن، اجرن۔ حمزہ جیم را مادہ سے، باب جو ہے نصرہ سے آیا ہے۔ حزینہ، یحزن، احسن، حازن، محزون، حسن۔ حازانون مادہ سے، باب سمیہ سے آیا ہے۔ تو یہ صدقہ کا ٹیبل ہے، آپ میں سے کوئی کہانی اس کی 6 چابی دہرا دے۔ جی سسٹر نور افشاں آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ دہرا دیجیے۔ صدقہ اس نے سچ کہا، یصدق وہ سچ کہتا ہے، اصدق سچ کہہ، صادقن سچ کہنے والا، مصدوقن جس کو سچ کہا گیا، صدقن سچ کہنا۔ مادہ صاد دال کاف باب میں نصرہ۔ جزاک اللہ۔ اگلا ہے اجارہ، جی ڈاکٹر مسرت آپ اس کی 6 ہاں چابیاں جی کرا دیجیے۔ ہاں جی، آجارا اس نے بدلہ دیا، یا جورو وہ بدلہ دیتا ہے، اوجور بدلہ لے، آجرن بدلہ دینے والا، ماجورن جس کو بدلہ دیا گیا، اجرن بدلہ دینا۔ مادہ ہے حمزہ جیم را اور باب ناصرہ۔ اگلا ہے حازینہ، جی اس کی بھی 6 چابیاں کرا دیجیے۔ حازینہ وہ غمگین ہوا، یحزن وہ غمگین ہوتا ہے، احزن تو غمگین ہو، حازن غمگین ہونے والا، محزون جس کو غمگین کیا گیا، حزن یا حزن غمگین ہونا۔ حازانون اور باب ہے سمیہ۔ جزاک اللہ۔ آگے ہیں کمزور حمزہ والے اور یکساں حروف والے افعال، ان میں قال، یقول، قل، قائل، مقول، قول۔ کاف واو لام مادہ سے، باب نصرہ سے ہوتا ہے۔ کانا، یکون، کن، کائن، ڈیش، کون۔ کاف واو نون مادہ سے، باب نصرہ سے آتا ہے۔ خافا، یخاف، خف، عائف، مخوف، خفت اور خائف، خوف۔ تو یہ خواب واو فا مادہ سے، یہ باب سمیہ سے آتا ہے، یہ ہٹ کے آتا ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا اسپیشل کہ اس کا باب اس کے پیٹرن سے نہیں پتہ چلتا۔ تو یہ جی کالا ہے، اس کی 6 چابیاں کو کرائے۔ چلیے برادر حسان آپ 6 چابیاں کرا دیجئے۔ بسم اللہ۔ قال اس نے کہا، قال اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، قل کہہ، قائلون کہنے والا، مقولون جس کو کہا گیا، قولون کہنا۔ مادہ اس کے کاف واو لام اور باپ تھا اس کا ناصرہ۔ نصر۔ چلے سسٹر مسرت آپ یہ کانا کی 6 چابیاں ہاں کرا جی دیجئے۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانا وہ ہوا، یکون وہ ہوتا ہے، کن ہو جا، کائنن ہونے والا، ڈیش کونن ہونا۔ کاف واو نون اور باب ناصرہ۔ خوفا وہ ڈرا یہ آپ یا خاف وہ ڈرتا ہے، خف ڈرا، خائفن ڈرنے والا، مخوفن جس کو ڈرایا گیا، خوفن خیفتن ڈرنا۔ خاف واو فا باب سے سامیہ۔ سسٹر رضوانہ آپ نے اس وقت انمیوٹ کیا تھا، پلیز آپ اس کی 6 چابیاں خافہ کی کرائیں۔ خافا وہ ڈرا، یخافو وہ ڈرتا ہے، خف ڈر، خائفن ڈرنے والا، مخوفن جس کو ڈرایا گیا، خوفن خیفتن ڈرنا۔ خا و فا اس کا مادہ ہے اور باب ہے سامیہ۔ اس کو آپ لوگ سب جو ہے نوٹ کر لیجئے، خافہ جو ہے باب سامیہ سے آتا ہے، اگرچہ اس کے ماضی مضارع سے نہیں پتہ چلتا، ماضی مضارع کو دیکھیں تو یہ لگتا ہے باب فتحہ سے ہے، تو اس لیے اس کو اسپیشل یاد کر لیں۔ یہ 2-3 ایسے ہیں جن کا یاد کرنا پڑتا ہے، رٹا لگانا پڑتا ہے۔ یہ خافہ جو ہے وہ باب سامیہ سے، بس اتنا یاد کریں۔ آگے ہے جی مزید فی میں، اسلم، یسلم، اسلم، مسلم، مسلم، اسلام۔ 4 حرفی شروع میں حمزہ، باب افعال سے ہے۔ احسن، یحسن، احسن، محسن، محسن، احسان۔ 4 حرفی شروع میں حمزہ، باب افعال سے ہے۔ تو یہ اسلمہ کی 6 چابیاں ہیں۔ جی جویریہ سعید آپ نے انمیوٹ کیا، پلیز آپ کرا دیں۔
جی ویسے اسلم یسلم اسلم مسلمن مسلمن اسلام باب افعال ہے اور مادہ ہے سین لام میم۔ جی آگے آسنا سسٹر نور افشاں اور اپنے بھی انمول کچھ کیے تھا، آپ کر دیجیے۔ احسنا اس احسن نے نیک سلوک احسنا اس نے نیک سلوک کیا، یحسن وہ نیک سلوک کرتا ہے، احسن نیک سلوک کر، محسن نیک سلوک کرنے والا، محسن جس نے نیک سلوک کیا جائے، جس سے نیک سلوک کیا جائے، احسان نیک سلوک کرنا، مادہ ہا سین نون باب افعال۔ جزاک اللہ۔ اس میں ہم دیکھیں گے چھری والے لفظ جیسے لم، لما، فل، ول، یا پھر جو ہے ڈبل چھری والے جو کہ حروف شرط بھی ہوتے ہیں، ان، من، ما، اس ان آیتوں میں ان میں سے کوئی نہیں آیا۔ اس کے بعد دیکھیں گے ہتھوڑے والے لفظ جیسے لی، لن، ان، حتی، اس میں جو ہے ایک آیا لن یدخلا۔ ہتھوڑا کیا کرتا ہے؟ پیش کو چپٹا کر دیتا ہے، اور نون والے کا نون گڑان، تو یہ تھا یدخلو، لام پہ پیش تھا، جب لن آیا تو اس نے کیا کیا؟ اس کے پیش کو ہتھوڑا مار کے زبر میں بدل دیا، یدخلا۔ اور معنی میں بھی تبدیلی کی، کیا؟ مستقبل میں کرتی ہے، اور تیسری تبدیلی یہ کی کہ اس کو منفی میں دے دی، یہ تھا یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا، مثبت جملہ، مثبت معنی۔ لن یدخلا سے کیا ہوا؟ وہ ہرگز داخل نہیں ہوگا، ایک تو یہ کہ وہ داخل ہوگا، باقی زور، شدت، زوردار، تاکید، ہرگز داخل نہیں، تو یہ جو ہے تبدیلی اس سے آئی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، کورس 5 صفحہ 16 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم جو ہے گرامر میں پہلی جوڑی جار مجرور کی پڑھیں گے، تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے۔ عربی گرامر کے 2 اہم حصے ہیں، ایک صرف اور ایک نحو۔ صرف کیا ہوتا ہے؟ حروف سے الفاظ کا بنانا، جیسے فاعل، لام سے دیکھیں فاعل، فعل، فعلتم، یفعلون، فعل، مفعول، بہت سے الفاظ بنتے ہیں۔ یہ جو ٹیبل ہم بناتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ صرف ہے، کسی لفظ سے، کسی حروف سے، مادے سے لے کے اس کا پورا ٹیبل الفاظ بنانے کا جو عمل ہے یہ کیا؟ صرف۔ دوسرا ہوتا ہے نحو۔ نحو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو الفاظ ہم بنا لیتے ہیں ان کو جوڑتے ہیں، یا تو ڈائریکٹ الفاظ کے جڑنے سے جملہ بن جاتا ہے، جیسے البیت کبیر، جملہ بن گیا 2 ہی لفظ سے۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ان سے جملہ بنانے کے بجائے ان کے جوڑیاں بنائی جاتی ہیں، جیسے فی الارض، یہ 2 لفظ سے جوڑی بن گئی، بیت کبیر، یہ ایک اور جوڑی ہوگی، ذالک البیت، یہ ایک اور جوڑی ہوگی، بیت اللہ، یہ ایک اور جوڑی ہے۔ اب ان جوڑیوں کو جملوں میں جب استعمال کرتے ہیں جملے بنتے ہیں، جیسے خلق اللہ الارض فی یومین، کان ھذا بیتا کبیرا، ان ذالک البیت بیت اللہ۔ تو یہ جو گرامر کا حصہ ہے جس میں الفاظ سے جوڑیاں یا جملے بنائے یا جملوں کو جو ہے توڑ کے دیکھا جاتا ہے وہ کن چیزوں سے بنا ہے، اس کو کہتے ہیں نحو۔ اب تک ہم نے 4 قسم کے جملے سیکھے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ، جو اسم سے شروع ہو، مثال کے طور پر اللہ غفور، اللہ اسم ہے اور غفور اس کی خبر ہے، دونوں کیا ہے؟ رفع کی حالت میں، پیش کی حالت میں۔ پھر ہے جملہ فعلیہ، وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو، مثال کے طور پہ خلق اللہ الارض، خلق فعل، اللہ اس میں جلالہ کیونکہ پیش کی حالت میں آ رہا ہے، الارض یہ جو ہے مفعول کیونکہ زبر کی حالت میں آ رہا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ خلق فعل، اللہ فاعل، الارض مفعول، مفعول فاعل اور فعل مل کر جملہ فعلیہ ہو۔ تیسری قسم کا جملہ ہم نے یہ پڑھا تھا جو انا کے ساتھ ہے، انا کا جملہ۔ انا کا جملہ کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ غفور، انا کا اسم اللہ ہے، وہ منصوب ہے، اور خبر اس کی غفور پیش کی حالت میں ہے، تو کیا ہے؟ وہ رفع کی حالت میں۔ ایک چوتھی قسم کی کانا کا جملہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کان اللہ غفورا، کانا کا اسم اللہ جو ہے یہاں پہ رفع کی حالت اور اس کی خبر غفورا جو ہے نصب کیا۔ تو یہ 4 قسم کے جملے ہم نے دیکھے تھے۔ یہاں پہ ہم مغرب کی اذان کے لیے 5 منٹ کا وقفہ کریں گے، اس کے بعد اس کلاس کو دوبارہ جاری رکھیں گے۔ آپ اتنی دیر میں ان جملوں پہ غور کیجیے، یا جن کے وقت ہو گیا وہ نماز پڑھیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اب تک یہ دیکھا تھا کہ 4 قسم کے جملے ہیں۔ جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو جیسے اللہ غفور، جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو جیسے خلق اللہ الارض، اور پھر انا کے ساتھ آنے والا جملہ جیسے ان اللہ غفور، اور کانا کے ساتھ آنے والا فعل کان اللہ غفور۔ اب اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم کی 4 حالتیں جب تک پتہ نہ ہوں وہ اسم ہمیں سمجھ نہیں۔ پہلے اس کی حالت کہ وہ کس حالت میں آ رہا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے وہ رفع کی حالت میں ہے، یعنی اس پہ کوئی 2 پیش یا 1 پیش ہے، یا پھر جو ہے اس پہ نصب یعنی 2 زبر یا 1 زیر ہے، یا جو ہے جر، اس کا مطلب ہے کہ اس پہ 2 زبر یا 1 زیر ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس حال میں آ رہا ہے، پیش کی حال میں زبر یا زیر والا، اس کو کہتے ہیں اسم کی حالت۔ دوسری چیز ہمیں جنس اس کا پتہ ہونا چاہیے، جنس سے کیا مراد ہے، آیا وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تیسرا اس کا پتہ ہونا چاہیے عدد، عدد کے حساب سے وہ کون سا ہے، آیا واحد اکیلا ہے یا مثنیٰ 2 ہیں یا جو ہے جمع ہے۔ عربی میں واحد زبان ہے جس میں 2 کے لیے علیحدہ صیغہ علیحدہ الفاظ آتے ہیں، ورنہ تمام زبانوں میں واحد اور جمع صرف 2 حالتیں ہوتی ہیں، یا واحد ہوگا اگر 1 سے زیادہ اور جمع۔ عربی میں 3 کیٹیگری ہیں، واحد، مثنیٰ 2 اور جمع۔ اور چوتھا یہ وسعت، وسعت سے یہ مراد ہے آیا وہ لفظ نکرہ ہے، عام لفظ ہے، یا معرفہ خاص لفظ ہے۔ تو یہ 4 حالتیں جب تک کسی اسم کی ہمیں معلوم نہ ہو، نہ اس اسم کو ہم صحیح سمجھ سکتے، نہ استعمال کر سکتے، نہ اس کا صحیح ترجمہ کر سکتے۔ یہ تو گیا اسم۔ اب جب یہ اسم ہے، ان کو آپس میں ملایا جاتا ہے تو 2 چیزیں بنتی ہیں، یا تو جوڑیاں بنتے ہیں یا جملے بنتے ہیں۔ جملوں کے حساب سے آپ نے دیکھ لیا 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع، جملہ فعلیہ وہ جو فعل سے شروع۔ اصل میں یہ جو کانا اور انا کے جو جملے ہیں یہ بھی جملے اسمیہ ہی ہیں، لیکن تھوڑے سے بدل کے آتے ہیں، اس لیے ان کو تھوڑا سا علیحدہ کر کے بتا دیا جاتا ہے، ورنہ ہے یہی۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز ہوتی ہے جوڑیاں۔ 4 قسم کی جوڑیاں ہیں جو آپ کے کورس میں ہیں، اگرچہ یہ 6 ہیں لیکن فی الحال آپ 4 پہ، جیسے QC1 میں ہم پڑھاتے ہیں نا کہ 4 باب ہیں۔ یہ اور بات ہے جب آپ QC4 میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا جی کرومہ اور حسیبہ 2 ہیں، حسیبہ تو یہ 6 ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جوڑیاں بھی 6 ہوتی ہیں، لیکن یہاں فی الحال QC1 کی طرح صبر کیجئے کہ 4 جوڑیاں تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ پہلی جوڑی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مرکب جاری، جاری نہیں جری، جری کا مطلب ہے حرف جر آ جائے، جر کہتے ہیں زیر دینے، کھینچنے کو، یعنی وہ حرف جو زیر دیتا ہے، جو کھینچ کے زیر کر دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا زبر، زبردست، اس کو کوئی گرا دے پہلوان کو تو کیا ہوگا، زیر ہو گیا، زیر کر لیا، اس کو شکست دے دی۔ تو یہ زیر کرنے والے جو حرف ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں حرف جر عربی میں۔ تو یہ جو ہے اس کے ساتھ جب کوئی اسم آتا ہے تو اسے کہتے ہیں مرکب جری، جاری، جلدی میں بولتے ہیں مرکب جاری۔ سمجھنے والا سمجھتا ہے شاید کنٹینیوٹی، کنٹینیوس کے معنی میں نہیں۔ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، پہلا اسم جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جار اور یا حرف جار، اور دوسرے کو کہتے ہیں مجرور، مجرور جو زیر ہو گیا، جو جس کے نیچے زیر ہے، اور ان دونوں کے ملنے سے کیا بنتا ہے، مرکب جر۔ اس کی مثال دیکھیے، جیسے فی کتابی، فی کتابی میں کیا ہے، فی جو ہے حرف جر ہے، الکتابی کتاب کے نیچے یہاں یہ زیر ہے، اصل میں فی کتابی، فی نے کتاب کے نیچے زیر کر دیا۔ اصل لفظ جو ہوتا ہے، کوئی بھی لفظ جو ہوتا ہے اپنی اصلی حالت میں ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ تھا کتابن 2 پیش کے ساتھ، الف لام آیا، اس نے کیا کیا، اس کا 1 پیش اڑا دیا، الکتاب ہو گیا۔ جب اس سے پہلے حرف جر فی آیا، اس نے اس کا پیش کھینچ لیا اور اس کے نیچے زیر لگا دیا، یہ ہو گیا فی کتاب۔ یہ کیا ہے، مرکب جر۔ دوسرا جو مرکب ہوتا ہے یا دوسری جوڑی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی، توصیفی صفت کرنا۔
اس میں کیا ہوتا ہے، پہلا جو اسم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں موصوف، یعنی جس کی صفت کی جاتی ہے موصوف، اور دوسرے اسم کو کہتے ہیں صفت۔ ہوتے یہ بھی دو اسم ہیں، پہلے والے میں تو ایک حرف اور ایک اسم تھا نا، مرکب جاری میں، اس میں کیا ہے دونوں اسم ہوتے ہیں، اور یہ دونوں اسم میں پہلے کو کہتے ہیں موصوف، دوسرے کو صفت۔ اور اس سے کیسے مثال ہے، کتاب کریم، اچھی مہربان کتاب۔ اب یہاں پہ غور کیجئے، مرکب توصیفی میں دونوں اسم چاروں لحاظ سے ایک جیسے ہوں۔ کیا مطلب؟ حالت کے لحاظ سے ایک ہوں گے، دیکھیں کتابن دو پیش کے ساتھ ہے، کریمون بھی دو پیش کا ساتھ، یہ اس کی حالت ہوگی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی جنس، کتابن مذکر، کریمون بھی مذکر، جنس بھی ہوگی۔ تیسرا ہم دیکھتے ہیں عدد، کتاب واحد، کریم بھی واحد۔ چوتھا ہم دیکھتے ہیں اس کی وسعت، کتاب بھی نکرہ عام لفظ، کریمون بھی نکرہ۔ تو چاروں لحاظ سے اگر دونوں اسم ایک جیسے ہوں، یعنی حالت، جنس، عدد اور وسعت میں اگر دو اسم ایک جیسے ہوں اور مرکب بن رہا ہو، اس مرکب کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ وہ تو دونوں اسم ہیں لیکن چاروں لحاظ سے ایک جیسے، اگر پہلا رفع کی حالت میں دوسرا بھی رفع کی حالت، پہلا اگر جو ہے وہ نصب کی حالت میں دوسرا بھی نصب کی حالت، پہلا اگر جر کی حالت میں دوسرا بھی جر کی حالت میں ہونا چاہیے، پہلا اگر واحد ہے دوسرا بھی واحد ہونا چاہیے، پہلا اگر مثنیٰ ہے تو دوسرا بھی مثنیٰ ہونا چاہیے، پہلا اگر جمع کا لفظ ہے دوسرا بھی جمع کا لفظ ہونا چاہیے، پہلا اگر جو ہے وہ مذکر ہے تو دوسرا بھی مذکر ہونا چاہیے، پہلا اگر مؤنث ہے تو دوسرا بھی مؤنث ہونا چاہیے، پہلا اگر نکرہ ہے تو دوسرا بھی نکرہ ہونا چاہیے، پہلا اگر معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ۔ یہ مطلب ہے چاروں لحاظ سے، چاروں اسپیکٹ سے اگر دونوں اسم ایک جیسے ہوں تو جو مرکب بنتا ہے اسے کہیں گے مرکب توصیفی۔ میں پہلے اسم کو کہا جائے گا یہ موصوف ہے، دوسرے کو کہا جائے گا یہ صفت۔ موصوف اور صفت مل کے مرکب۔ تیسری جوڑی جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مرکب اضافی۔ اس میں بھی دو اسم ہوتے ہیں، پہلے اسم کو کہتے ہیں مضاف، دوسرے کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ یعنی دو اسم ہوتے ہیں، وہ جب آپس میں اس طرح جڑتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ مضاف دوسرا مضاف الیہ ہو تو مرکب اضافی بنتا ہے۔ مرکب اضافی میں مضاف کی علامت یہ ہے، اس پر الف لام نہیں آئے گا، اس پر تنوین بھی نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ بغیر الف لام اور بغیر تنوین کے ہوگا۔ اس پہ ہمیشہ جو ہے ایک پیش، ایک زبر یا ایک زیر نظر آئے گی، اس پہ الف لام کبھی نہیں نظر آئے گا۔ یہ جو ہے مضاف کی علامت۔ اور دوسرے اس کو کنفرم ہے، اس کے مضاف کے بعد جو اسم آ رہا ہوگا وہ ہمیشہ زیر کی حالت میں یا زیری حالت میں ہوگا۔ دیکھیں کتاب اللہ، اللہ کے نیچے زیر ہے، اسم اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ اسے کہتے ہیں اضافت، تعلق۔ اضافت کے معنی تعلق، اس میں تعلق ہو جاتا ہے ایک اسم کا دوسرے اسم سے۔ یہ مرکب توصیفی سے اس طرح مختلف ہے، دیکھیں کتاب جو ہے یہ کیا ہے، رفع کی حالت میں، پیش والے، دوسرا اسم اس میں جلالہ اللہ، یہ رفع کی حالت میں نہیں ہے، یہ زیر ہے، اس کا مطلب یہ اس حساب سے آپس میں نہیں مل جائے۔ کتابن جو ہے وہ واحد ہے، اس میں اللہ بھی واحد ہے۔ کتابن جو ہے یہ نکرہ ہے، اس میں اللہ جلالہ یہ تو معرفہ ہے، لہٰذا یہ یہاں بھی نہیں مل جائے۔ کتاب مذکر ہے، اس میں جلالہ اللہ مذکر ہی لیا جاتا ہے ہر اسم۔ تو یہاں تو میں یہ کہوں گا چاروں اسپیکٹ سے چونکہ یہ ملے، اس لیے مرکب اضافی نہیں ہے۔ اب اس مرکب کو ہم کہیں گے مرکب توصیفی نہیں ہے، اس لیے اب اسے کہیں گے مرکب، یعنی جب اسم جمع اسم ملے اور اگر وہ چاروں اسپیکٹ سے ایک جیسے نہ ہوں، جو مرکب بنے گا اس میں مرکب اضافی ہے۔ اگر وہ چاروں اسپیکٹ سے ایک جیسے ہو جائیں پھر مرکب توصیفی ہو جائے۔ چوتھی جوڑی جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے مرکب اشاری۔ مرکب اشاری سے مراد ہے پہلا اسم اشارہ ہوگا، اسے کہیں گے مشار، اور دوسرا اسم جو اس کے ساتھ آئے گا اسے کہیں گے مشار الیہ۔ مثلا ہاذا الکتاب، ہاذا جو ہے اسم اشارہ، الکتاب جو ہے وہ اسم ہو گیا مرکب اشاری، ہاذا کو کہیں گے مشار اور الکتاب کو مشار۔
اب یہاں پہ یہ ساری باتیں آپ کو ایز اے سمری میں دے رہا ہوں، اسے آپ روز دیکھتے رہیے، آہستہ آہستہ آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے کہ آیا مرکب جاری میں پہلا جو لفظ یا حرف ہوتا ہے اسے جار کہتے ہیں، دوسرے کو مجرور۔ مرکب توصیفی میں پہلا اسم جو ہے وہ موصوف، دوسرے کو صفت کہتے ہیں۔ مرکب اضافی میں پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مرکب اشاری میں پہلے کو مشار، دوسرے کو مشار۔ اگر آپ کو یہ باتیں نہ بھی یاد رہیں کہ جار مجرور موصوف صفت مضاف مضاف الیہ مشار، کوئی بات، آہستہ آہستہ جو آپ دوہراتے جائیں گے یہ پکی ہوتی جائے گی۔ آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے مرکب جاری کی مثال کتابی، مرکب توصیفی کی کتاب کریم، مرکب اضافی کتاب اللہ، مرکب اشاری حاضر، یعنی 4 قسم کی جوڑیاں ہوتی ہیں۔ اور آج ہم نے صرف پہلی جوڑی پڑھنی ہے، آہستہ آہستہ ہر جوڑی کو ہم ایک ایک علیحدہ سبق میں پڑھیں گے۔ تو آج صرف مرکب جاری پڑھنا ہے، تو آئیے چلتے ہیں۔ تو یہ 4 جوڑیاں کون سی ہوئی؟ پہلی جار مجرور کی فی الارضی، فی حرف جر، اس کے ساتھ ایک اسم آ رہا ہے ارض جو کہ زیر کی حالت میں، فی الارضی، یہ جار مجرور کی جوڑی ہوتی ہے۔ دوسرا دیکھیں صفہ کی جوڑی، یعنی صفت مرکب توصیفی، بیت کبیر، بیت کبیر چاروں لحاظ سے ایک جیسے ہیں، بیت واحد ہے، کبیر بھی واحد، بیت پہ 2 پیش ہیں، کبورین پہ بھی 2 پیش ہیں، حالت بھی ایک جیسی ہوگی اور ان کی جنس بھی ایک جیسی ہوگی، مذکر ہیں دونوں، اور دونوں جو ہے کیا ہے؟ نکرہ ہے، عام ہے، بیتن پہ بھی الف لام نہیں کبھی، تو یہ چاروں حساب سے دونوں ایک جیسے ہو، پھر ہم کہیں گے صفہ۔ اس کے لیے سوال ہوتا ہے کیسا؟ اگر کسی جوڑی کو یہ دیکھتے ہو کیا ہے تو آپ اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے کیسا، کیسا کا جواب یہ صفہ کی جوڑی دیتی ہے، بیتن کبیر، بیتن کیسا ہے؟ کبیر، بڑا ہے، گھر کیسا ہے؟ بڑا ہے، یہ اس سوال کا جواب۔ اگر یہ بھی یاد نہ رہے تو صرف اتنا کہ اگر چاروں اسپیکٹ سے دونوں اسم ایک جیسے ہوں، مرکب توصیفی ہوتے ہیں، پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت۔ تیسرا کیا ہوتا ہے؟ مرکب اشاری، ذالک البیت، ذالک اس میں اشارہ، اس کے ساتھ ایک اسم آ، یہ اشارے کی جوڑی ہے۔ پھر بیت اللہ، بیت اللہ میں دیکھیں بیت اسم، اللہ بھی اسم، 2 اسم آگے، لیکن یہ چاروں اسپیکٹ سے ایک جیسے نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا بیتو جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہے، اس میں جلالہ رفع کی حالت میں نہیں، یہ کیا ہے؟ جر کی حالت۔ بیت النکرہ ہے، اس میں جلالہ معرفہ ہے، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں دونوں اسم۔ اگر اس طرح 2 اسم آئیں تو پھر ان کو کہتے ہیں تعلق کی جوڑی۔ اور یہ ہوتا ہے کس کا؟ میں نے کہا تھا نا آپ 3 سوال کریں گے، ان 3 سوال میں سے پہلا تھا کیسا، دوسرا سوال ہے کون سا، تیسرا ہے کس کا۔ کسی بھی جوڑی کو یہ دیکھنے کے لیے کون سی جوڑی ہے، آپ یہ تینوں سوال کیجئے۔ مثلا بیتن کبیرن، کیسا، اس سے جواب مل رہا ہے گھر کیسا ہے؟ بڑا۔ اسی طرح آپ کہیں بیتن کبیرن کون سا، اس کا جواب نہیں مل رہا، بڑا گھر۔ اسی طرح کس کا، بیتن کبیرن سے سوال کیجئے کس کا، اس کا جواب نہیں دے رہا، یہ تو کہہ رہا ہے صرف بڑا گھر، یہ نہیں بتا رہا کس کا ہے۔ اس پہ اشارہ ذالک البیتن، یہ جوڑی ہے، اس پہ یہی تینوں سوال کیجئے۔ کیسا، ذالک کا، وہ تو کہہ رہا ہے یہ گھر، میں کہہ رہا ہوں کیسا ہے، یہ نہیں بتا رہا ہے چھوٹا ہے، بڑا ہے، گندا ہے، اچھا ہے، مہنگا ہے، سستا ہے، فلاں کا ہے، کس کا ہے، نہیں، کوئی چیز نہیں بتا۔ اسی طرح کہیں کون سا، اس کا جواب مل رہا ہے ذالک البیت، کون سا، یہ یعنی اشارہ ہو رہا ہے یہ والا، کون سا، یہ والا، یہ والا۔ اسی طرح بیتن کبیرن پہ جو ہے، اسی ذالک البیت پہ کس کا سوال کیجئے، کس کا، یہ گھر کس کا، جواب نہیں مل رہا کس کا ہے، صرف یہ بتا رہے یہ والا۔ تو لہٰذا یہ 3 سوال آپ نوٹ کر لیجئے، کیسا، کون سا، کس کا۔ کوئی بھی مرکب آتا ہے، آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ کون سا مرکب ہے تو آپ یہ 3 سوال اپنے آپ سے کیجئے، ان میں سے جس سوال کا جواب مل رہا ہے وہ مرکب وہ ہوگا۔ مثلا بیت اللہ، اس سے ہم پہلے سوال کرتے ہیں کیسا، بیت اللہ کیسا، میں جواب نہیں ملا کہ وہ کیسا گھر ہے۔ دوسرا سوال کرتے ہیں کس کا، بیت اللہ، آپ کہہ سکتے ہیں اس کا تو مل رہا ہے، کس کا، اللہ کا گھر، لیکن جب کہیں گے کس کا، سوری کون سا، کون سا کا جواب دیکھیں، بیت اللہ کون سا، یہ بھی جواب ہے، کس کا جواب مل رہا ہے،
کس کا گھر؟ اللہ کا۔ تو یہ 3 سوال ویسے ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس کے لیے کلاسز کے لیے بنا دیے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں ان سوالوں کی انشاءاللہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب یہ دیکھیں حرف جر آپ نے پڑھے تھے QC 1 میں 7، کون سے؟ لی، من، ان، بی، فی، اعلی اور الا، یہ 7 حرف جر تھے۔ لی، من، ان، بی، فی، الا، الا، یہ 7 تو یاد ہے نا؟ نہیں ہے تو یاد کر لیجئے۔ ان میں 4 اور حرف جر اگر آپ یاد کر لیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کا، فا، حتی، تو آپ کے جو ہے وہ 11 جو ہے ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بی یہ حرف جر ہے، اس کے بعد جب بھی اسم آئے گا، حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا اور وہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا، زیر کے حالت کیا ہوگا؟ باللہ۔ فی کے ساتھ دیکھیں تو کیا ہوگا؟ ایک لفظ لگاتے ہیں ارض، تو کیا ہوگا؟ بالارضی۔ یہ علامت ہے، دیکھیں رفع کی علامت یہ ہوتی ہے، نصب کی یہ ہوتی ہے، جر کی یہ انگلی جب نیچے کر دیتے ہیں، یہ ریڈ کلر کا انگلی نیچے کا نشان ہے۔ لی ہے، لی کے ساتھ ہم ایک اسم لگاتے ہیں مسلمین، للمسلمین۔ آپ کہیں یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہاں پہ تو زیر ہی نہیں ہے، کیوں؟ نون کے اوپر تو زبر نظر آ رہی ہے۔ بھائی کوئی میری مدد کرے گا؟ یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ یہ کیسے زیر ہو گیا؟ سر یہاں پہ جو یا ہے نا یہ جر کی نشانی ہے۔ جی انہوں نے کہا یا جو ہے نہیں ہے، کوئی اور کچھ کہنا چاہے؟ جی سر، جانون تو پلورل کے لیے یوز ہوا ہے نا، جو میم کے نیچے زیر ہے وہ جر کی نشانی ہے۔ چلیں جی، انہوں نے ایک اور بات اضافی بتا دی، انہوں نے کہا جی یا نون تو جمع کی علامت ہوتی ہے اور میم کے نیچے جو زیر ہے وہ جو ہے جر کی نشانی ہے۔ کوئی اور اس پر روشنی ڈالنا چاہے؟ دو بہنوں نے دو مختلف اظہار کر دیے۔ اچھا اب سنیں، جب ہم آپ کو QC 1 میں جمع بنانا، جمع سالم بنانا سکھا رہے تھے، ہم نے کہا تھا مسلمن دو پیش والا لفظ ہو تو جمع ہوگا واو نون سے مسلمون، اور اگر الف لام لگا دیں گے تو 2 پیش کی بجائے 1 پیش ہو جائے گا۔ المسلمون تو جمع بھی یہی ہوگا واو نون سے المسلمون۔ اس کا مطلب یہ مسلمون یا المسلمون جو ہے یہ کیا ہے؟ پیش کے لفظ کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ پیش سے بنا ہوا لفظ ہے، یہ پیش کی حالت میں ہے، یہ رفع کی حالت میں ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں رفع کی۔ پھر ہم کہتے تھے جب اس پہ 2 زبر آ جاتے ہیں مسلمن تو اس کی جمع ہوتا ہے مسلمین، اور جب 2 زیر آ جاتے ہیں تو بھی یہی ہوتا ہے مسلمین، مسلمونا، مسلمینا، مسلمینا، یعنی اس کی نصب کی حالت بھی یہی ہے، جر کی حالت بھی یہی ہے۔ پھر ہم کہتے تھے اگر ایک زبر والا لفظ آئے المسلمہ تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ المسلمین۔ اگر ایک زیر والا آ جائے المسلمین تب بھی کیا ہوگا؟ المسلمین۔ اس کا مطلب یہ ہوا چاہے زبر والا لفظ ہے، چاہے زیر والا ہے، چاہے 2 زبر والا ہے، چاہے 2 زیر والا ہے، ان کی جمع جو ہوتی ہے ایک ہی جیسی ہوتی ہے، مسلمون، مسلمین، مسلم، المسلمون، المسلمین۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو لفظ مسلمین ہے یہ یا تو نصب ہوگا یا جر ہوگا۔ یہ بات آپ کو کیا سمجھ آ گئی ہے یا مجھے دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے؟ سر آ گئی ہے۔ یعنی زبر یا زیر کی علامت کیا ہے؟ مسلمین، مسلم۔ اس میں زبر زیر کی بات نہیں، بننے والے جس اسم سے یہ بن کے آ رہے ہیں ان کی علامت کو یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں مسلمین، مسلم۔ اب اگلی بات اس سے بھی اہم ہے، وہ یہ کہ حرف جر جب بھی کس کے ساتھ آئے گا تو وہ اسے کدھر لے جائے گا؟ جر کی حالت، زیر کی حالت۔ یعنی حرف جر کے بعد والا اسم جو ہے وہ جر کی حالت میں ہوگا، چاہے وہاں زیر نہ نظر آئے، زیر ہو یا نہ ہو اس کی حالت زیر ہی۔
اب غور کیجیے، للمسلمین، لی نے کنفرم کر دیا یہ مسلمین وہ نصب والا نہیں ہے، یہ زیر والا ہے. یہ نصب کی حالت میں بھی میم کے نیچے زیر تھا، یہ جر کی حالت میں بھی میم کے نیچے زیر ہے، یہ نصب کی حالت میں بھی یا آ رہی تھی، یہ جر کی حالت میں بھی یا، یہ نصب کی حالت میں بھی نون پہ زبر تھا، جر کی حالت میں بھی نون پہ. یہ زیر زبر کی بات نہیں ہے، یہ کنسپٹ کی بات ہے کہ جب یہ لفظ آتے ہیں یکساں جو کہ نصب بھی ہوتے ہیں اور جر بھی ہوتے ہیں، اس کو اس سے پہلے آنے والی کوئی چیز کنفرم کرتی ہے یہ نصب کی حالت میں، یہ جر. جیسے آج آپ کو ایک پکا قانون پتہ چل گیا، اگر ایسا کوئی اسم آتا ہے جو جس کی دونوں حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، ان سے پہلے اگر حرف جر آیا ہے تو یقیناً پکی بات ہے کہ وہ والا جو آنے والا لفظ ہے وہ جر کی حالت میں، وہ نصب کی حالت کب نہیں ہے. کیا یہ دونوں باتیں آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی سر. چلیے میں دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ بھول نہ جائیں. جب کوئی اسم جمع سالم بنتا ہے دو پیش ایک پیش سے تو واو نون لگاتے ہیں، جیسے مسلمون، کافرون، مشرکون. واو نون اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ نصب کی حالت میں ہے اسم. اس میں تو آسانی ہو گیا، آسان کیونکہ ایک واو نون والا کنسپٹ. اگلا پوائنٹ یہ تھا جب کوئی اسم جو ہے دو زبر ایک زبر سے بنتا ہے تو وہ ہوتا ہے مسلمین، کافرین، شاکرین. اور جب دو زیر والے سے بنتا ہے تو بھی یہ اسی طرح بنتا ہے، مسلمین، کافرین وغیرہ. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو نصب زبر اور زیر سے بننے والے یہ ایک ہی حالت میں ہوں گے، مسلمین مسلمین، کافرین کافرین، مشرکین مشرکین، یعنی ان کی نصب جب کوئی نہیں. ہمیں اس کو بتانے کے لیے کوئی آئے گا، اگر ان سے پہلے ایسے لفظوں سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے تو یہ پکی بات ہے یہ اب نصب کی حالت کا لفظ نہیں آیا، اب ہم کہیں گے یہ جر. حرف جر کا کام یہی ہے کہ اسم کے نیچے زیر لانا یا زیری حالت میں اس کو لے کے آنا. تو یہ کیا ہوگا، للمسلمین جر کی حالت. اس میں یہ زیر میم یا یہ ہمیں کوئی مدد نہیں. کیا دونوں بہنوں کو کنسپٹ کلیئر ہو گیا یا ابھی بھی آپ لوگ وہیں کھڑی ہیں؟ جی سر سمجھ آ گئی ہے. دوسری بھی تو بولے نا، اس کا مسئلہ ادھر ہی کھڑا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ زیر ہے. نہیں سر سمجھ آ گئی بات کی. میری بہن اگر یہ میں زیر میم کے نیچے ہوں تو اس کا زبر میں کہاں لوں گا؟ جب میں اسے رفع کی حالت میں یہی لفظ آپ کو بنواؤں گا تو پھر میں کہاں سے زبر لاؤں گا؟ نہیں سر اب کنسپٹ کلیئر ہو گیا ہے. یعنی یہ لفظ دونوں حالتوں میں ایک ہی ہوتا ہے. پتہ کیسے چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے اگر حرف جر کے بعد آ رہا تو یقینا یہ جر کیا لفظ. ابھی نصب کی بات میں نے نہیں کی، نصب کی جب آئے گی وہاں کے بعد. آگے دیکھیے آگے. اب من المومنین، اب آپ بتائیے المومنین یہ نصب کی حالت میں ہے یہ جر کی حالت یہ جر کی حالت میں. کیوں؟ اس سے پہلے من حرف جر آ گیا. اب ہمیں پکا پتا ہے ایسے وہ اسما جن کی دونوں حالتیں ایک ہم پڑھتے تھے وہاں ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے علیحدہ کریں گے، کیسے پتہ چلے گا یہ ہے یا یہ ہے. اب یہاں پتہ چل رہا ہے کہ من المومنین یہ زیر کی حالت، کیونکہ من جو ہے وہ حرف جر نے اس کو جر کی حالت دی، اگرچہ وہاں پہ جر زیر نظر نہیں ہے. یہ اور بات ہے نصب والے میں بھی یہ زیر نظر آئے گا نون کے نیچے، یا بھی نظر آئے گی نون کے نیچے. تو یہ تھا کنسپٹ. تو آئیے چلتے ہیں. مسلمن دو پیش یہ اصل حالت ہوتی ہے، رفع کی حالت ہوتی ہے. مسلمن یہ جو ہے نصب کی حالت ہوتی ہے، اور مسلمن یہ جو ہے زیر کی حالت. یہ ہمارا بنیادی کنسپٹ ہے کہ رفع کی حالت میں یہ علامت، نصب کی یہ، جر کی یہ، تاکہ جب ہم یہ علامتیں کریں ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. مسلمن مسلمن مسلمن. لیکن جب یہ جمع کا لفظ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ مسلمون مسلمین مسلمین، المسلمون المسلمین المسلمین. اب دیکھیں ہمارے پاس ایک لفظ ہے مسلم، اس کے ساتھ مجھے نہیں پتا اس پہ پیش ہے، زبر ہے، زیر ہے، کیا ہے. میم کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا نا،
میں لفظ لگاتا ہوں لی. اب آپ بتائیے ان دونوں کو جوڑنے سے کیا لفظ بنے گا؟ للمسلمین، للمسلمین، یعنی دو زیر آ جائیں گے، کیونکہ مسلم جو ہے وہ المسلم ہوتا تو ایک زیر آتا نا. مسلم ہے نا، اس پہ دو پیش بھی آ سکتے ہیں، دو زبر بھی، دو زیر بھی آ سکتے ہیں. لی نے کنفرم کر دیا، لی لگتے ساتھ. اب ہم اسے للمسلمن نہیں کہہ سکتے، للمسلمن نہیں کہہ سکتے، للمسلمین کہیں گے. یہ آپ مومن شروع میں اس کے حرف ساتھ جر لی آیا اس لگائیے، لیے گئے للمومنین، لی مومن. لی اس مومنین، سوالے کے ساتھ لی لگائیے، لی صالح، لی صالحین. لی صالحین، ناصر کے ساتھ لی لگائیے، لی ناصرین، لی ناصر. اب آپ کو یہ پتہ چل گیا اگر کسی اسم پہ دو پیش دو زبر دو زیر نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آپ کہیں گے مسلمن، 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 کچھ بھی ہو سکتا، لیکن جب حرف جر لگ گیا اب یہ مسلمن مسلمن نہیں ہو سکتا، دو پیش دو زبر والا لفظ نہیں ہو سکتا. اب یہ اگر اس پہ الف لام ہے تو ایک زیر والا ہو جائے گا، اگر الف لام نہیں ہے دو زیر والا ہو جائے گا. آئیے ال کے ساتھ الف لام کا بھی کنسپٹ لے لیتے ہیں. المسلم یہ رفع کی حالت ایک پیش، المسلمہ نصب کی حالت میم پہ زبر، المسلمی زیر کی حالت. پہلے ہم نے دو پیش دو زبر دو زیر والی حالت کی اور اس کی مثال لی کے ساتھ بھی کی. اب الف لام والے ایک زبر ایک زیر ایک پیش والی دیکھتے ہیں، لی کو جوڑتے ہیں، لفظ وہی ہے المسلم. ہمیں نہیں پتا یہ المسلم ہے، المسلمہ ہے یا المسلم، ہمیں نہیں پتا، لیکن جیسے لفظ لی لگے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ آپ لوگ بنائیے، للمسلمین. للمسلمین، مسلم. اب پکی بات ہے، آپ میم کے اوپر پیش اور زبر نہیں لا سکتے، اب سمجھ آ پکی گئی بات ہے. اب اگر نہ جب بھی لکھا ہو، نہ بھی زیر لکھا ہو، آپ پڑھیں گے کیسے؟ للمسلمی. کیوں؟ لی آپ کو بتا رہے ہیں میم کے نیچے زیر ہے، چاہے نظر نہ بھی آئے، نہ بھی لکھا. المومن، مجھے نہیں پتا یہ للمومنین، المومن ہے، المومنی ہے، المومن کچھ للمومنین. نہیں ہے. للمومن لی للمومنین، لگا تو اب کنفرم ہو گیا مجھے کہ یہ للمومن. اب میں اس کو للمومن للمومنہ نہیں پڑھ. الصالح کے ساتھ لی لگائیے، للصالحی. للصالحی، للصالحی، ایک زیر آئے گی، دو زیر بھی نہیں لا سکتے. الف لام ہے، دو زیر بھی نہیں لا سکتے. یہ بھی آتا، اس کا ختم ہو گیا. اس پہ دو پیش دو زبر دو زیر میں سے کچھ نہیں آ سکتا، اس پہ ایک پیش ایک زبر نہیں آ سکتی، اس پہ ہر حالت میں زیر آئے گی، چاہے آپ لکھیں یا نہ لکھیں. نہ لکھیں تب بھی آپ کو پڑھنے میں پڑھنا پڑے گا. للصالح. الناصر کے ساتھ لگائیے، للناصری. للناصر. تو باللہ، للہ، من اللہ، فی اللہ، اللہ، اللہ. اس کی بھی کے ساتھ دیکھیں، ربو کے ساتھ جب آیا اب ربو نہیں رہے گا، کیا ہو جائے گا؟ بی رب. ربو ہم کے ساتھ لگا، اب ربو ہم نہیں رہے گا، بی ربی ہم ہو جائے گا، زیر آ جائے گا. ربو کا بی ربی کا. اسی طرح جو ہے آپ آگے جوڑتے جائیے، بی ربکم، بی ربنا، بی ربیہا. من کے ساتھ دیکھیں، یہی من ربہی، من ربہم، من ربکا، من ربی، من ربکم، من ربنا، من ربی. اب آپ کو کلیئر ہو رہا ہے کہ من یا لی یا کوئی بھی حرف جر آیا، پی آیا، یہ سب جو ہے اس کے زیری حالت میں لے. من دون ہی، جیسے من دون ہی، من دون کا، من دون، من دون کا، من دون کا، من دون. اسی طرح جو ہے یہ تھا من قبل ہی، من قبل ہی، من قبل کا، من قبل، من قبل کو، من قبل کا، من قبل کا. من بعد ہی، من بعد ہی، من بعد کا، من بعد، من بعد کو، من بعد کا، من بعد. تو یہ آپ کی ورگوں کے من کانا ہودن اور نصارا، اس کا ترجمہ کیجئے جی. جو وہ ہو ہو یہودی یا یہودی نصارا. یا ہاتھو برہانکم، جو یہودی جن یا کے لیے نصارا اس کا ترجمہ لائیے ہاتھو برہانکم. لاؤ تم اپنی دلیل، تم لاؤ اپنی دلیل. اور بلا من اسلم وجہہ للہ. کیوں نہیں جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے. دنیا کی جمع کیا ہوتا ہے؟ امانی. امانیہ، برہان امانی، ظاہر، برہان، برا، مجموعی، اجر، اجور. اجور، یہ تعبیر آپ نے صدقہ، اجرا، حاضنہ، قالا،
اسی طرح کانا، خوافا، اسلمہ، آسنا کی کر لی ہیں. تو آپ نے اب تک جو 4 اہم جملے سیکھے ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ جملہ اسمیہ جیسے اللہ غفور، جملہ فعلیہ جیسے خلق اللہ الارض، انا کا جملہ ان اللہ غفور، کانا کا جملہ کان اللہ غفورا. جب اس میں حرف جر کے بعد آتا ہے تو اس میں کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ اس کے نیچے زیر، 2 زیر آ جاتے ہیں یا یانون زیر والی حالت میں آ جاتا ہے. حرف جر بتائیے، للمسلمین میں لی جو ہے حرف جر ہے، المسلم میں الا حرف جر ہے، فی میں جو ہے بی ہے، باللہ میں بی ہے، من صالح میں صالح، الا جو ہے حرف جر ہو. یہ فعل جو ہوتے ہیں، فعل ناقص جو ہے وہ آج ہم نے پڑھنے ہیں. اتفاق سے یہ 6 کی کلاس بھی شروع ہو گئی ہے تو میں ایک دفعہ ان کو کارڈ دے دوں تاکہ یہ ان کے کام کی بات ہے، وہ بھی سیکھ لیں گے، آپ لوگ بھی سیکھ لیں گے. فعل لازم جو مفعول کا محتاج نہیں ہوتا اور جس صرف جو ہے فاعل کے ساتھ مل کر مفعول کو پورا کر دیتا ہے اسے فعل لازم. فعل ناقص کیا ہوتا ہے؟ فعل لازم جب فاعل کے ساتھ مل کر مفعول پورا نہیں کرتا تو وہ کسی منصوب صفت کا جو ہے محتاج ہوتا ہے جو دراصل مفعول ہوتا ہے، تب اس کو فعل ناقص. یعنی فعل ناقص میں آپ کو ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. اسے معتدی فعل بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن معتدی اور یہ ناقص میں ایک تھوڑا سا فرق ہے کہ ناقص افعال جو ہے وہ مخصوص ہیں اور جبکہ معتدی جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. فعل ناقص کا آج کا ٹاپک ہے آپ کا. اس میں ایک ہوتا ہے کانا. کانا ہم تک کہتے ہیں نا ماضی کا فعل ہے، یہ اصل میں یہ ناقص ہے. اس کے معنی ہوتا ہے تھا، ہے اور ہوا. کبھی کبھی ترجمہ کرتے ہوئے جب ہم کہتے ہیں کانا ہے تو لوگ جو ہے وہ الرجک ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو تھا کے معنی یہاں پہ یہ ہے کیسے آ گیا. تو آپ یاد رکھیے کانا کے 3 معنی ہیں، تھا، ہے یا ہوا. اسی طرح اسبا ایک جو ہے فعل ناقص ہے، اس کے معنی ہے ہوا، ہو گیا یا صبح کے وقت. امسا ہوا، ہو گیا یا شام کے وقت ہوا. سارا ہو گیا یا ہو گیا. ابدا ہوا یا چاشت کے وقت ہوا. دوا ہوا یا دن میں ہوا. باتا ہوا یا رات میں ہوا. داما رہا یا ہمیشہ رہا. ما داما جب تک رہا. اسی طرح ما زالا رہا ہمیشہ رہا، زائل نہیں ہوا. رالا زائل ہو گیا. ما برہا ہمیشہ رہا. ما فاتیہ ہمیشہ رہا. ما انفقا ہمیشہ. یہ ما بریا، ما فاتیہ، ما انفقا یہ تینوں ایک ہی معنی دیتے ہیں، ان کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیتے. چوتھا ہوتا ہے لیسا. لیسا کے معنی ہوتے ہیں نہیں رہا، آدھا ہوا لوٹا. اور تحولا ہو گیا پلٹ گیا. ارتدا ہو گیا پلٹ گیا. یہ 17 افعال ناقصہ ہیں، یہ مخصوص ہے، یہ 17 ہی. اس لیے ان کو ہم معتدی سے علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں. ایسے افعال جو اپنے معنی دینے کے لیے محتاج ہو کسی اور فعل کے، اس کو فعل ناقصہ کہتے ہیں. اور یہ 17 یہ مخصوص ہے اور یہی. اسی طرح 18واں استحصالہ ہو گیا. اب ان کی چھوٹی چھوٹی مثالیں اسب اور امسا کی. جب یہ دونوں ہونے کے معنی میں ہوں تو منصوب صفت کے ساتھ آئیں گے تو ناقص ہو. جب یہ دونوں اپنے اصلی مصدری معنی میں ہوں شام اور صبح کا وقت بتانے کے لیے تو تام یعنی مکمل جملے کی آتی. یعنی یہ مکمل جملے کے طور پہ بھی آتا ہے اور ناقص کے طور پہ. جب ناقص ہوتے ہیں تو یہ منصوب صفت کے طور پہ آتے ہیں. اسی طرح اسبا تام کی مثالیں دیکھیں. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. اللہ کی تسبیح کرو جب تم شام کرتے ہو جب تم وہ کرتے ہو. یہاں یہ کیا ہے؟ مصدری معنی میں ہے.
اصحبنا بالخیر، ہم نے خیریت سے صبا کی. یہ اس کی جو ہے مصدری مثالیں تھیں جہاں یہ پورے معنی دے رہے ہیں یا ناقص کے طور پر. اصبح کی اب ناقص مثال دیکھیں. اصبح حامد غنی، صبح ہوتے ہوئے حامد امیر ہو گیا. فاصبحتم بنعمتی اخوانا، تم اس کی نعمت کے سبب بھائی بھائی بن گئے. ان اصبح ما آؤکم غورا، اگر تمہارا پانی زمین سے نیچے اتر جائے. اب یہ جو ہے نا اس میں ایک ایک علیحدہ فعل آتا ہے جو یہ مدد کرتا ہے کہ یہ ناقص کے لیے آئے. جیسے اصبح المطر عزیزہ، بارش تیز ہو گئی. اصبح تشت جمیلہ، موسم خوش ہو گیا. اصبح حامد کبرا، صبح ہوتے ہوئے حامد جو ہے بڑا ہو گیا، عمر میں، رتبے میں، درجے میں، مقام میں. اصبح البیت نظیفہ، صبح ہوتے ہوئے گھر کمزور ہو گیا. ہم سب تام کی مثالیں دیکھیں جب یہ مکمل جملے کی شکل میں آتا ہے، جب مکمل معنی دیتا ہے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا. امسا علیہم الطوفان، شام کے وقت ان پر طوفان ہے. مکمل جملہ اور علیحدہ فعل کی ضرورت نہیں پڑی. امسا زید فسحرا، رات آئی تو زید جاگتا رہا. فسحرا، بس اس کے ساتھ کوئی علیحدہ آپ کو فعل کی ضرورت نہیں پڑی، اس سے یہ ناقص نہیں. لیکن ناقص کی مثالیں دیکھیں. امسل جوا بارد، موسم سرد ہو گیا. آپ کو ایک لفظ لانا پڑا باردن، تب جا کے جملہ پورا ہوتا ہے. امسا خالد حزین، خالد شام کے وقت افسردہ ہو گیا. امسا القمح خبزہ، گیہوں روٹی بن گئی. امسا رشید علیمہ، یعنی رشید عالم ہو گیا. امسا قد امسا الفاسق صالح، کبھی بدکار نیک بن جاتا. اب یہ دیکھیں اس میں آپ کو فعل کے علاوہ ایک لفظ لانا پڑا مصدر کے طور پہ، پھر جا کے یہ کیا ہوا ہے پورا معنی دے رہا ہے. یہاں یہ ناقص ہے. بس آج اتنا کافی ہے. تو آئیے آپ کے تیزی سے سوالات میں پورے کر دیتا ہوں. تل کامانہم، یہ ان کی بات کی اتنی خواہشیں ہیں. ہاتھو برہانکم، تو تم لاؤ اپنی دلیل. صرف کافی نہیں ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے دعویٰ ایمان، خوش فہمی اور عمل کے بغیر ایمان چاروں درست ہیں. جو کوئی جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرے اس کے لیے جنت ایک بہترین موقع ہے، سب کے لیے برابر کا موقع ہے، حقیقی منزل ہے، آخری منزل ہے. چاروں درست ہیں. من اسلم وجہ اللہ کا مطلب ہے جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے. وہ ہوا محسن، اور وہ نیکوکار ہو. اس شخص کے لیے دو عظیم اجر کا ذکر کیا گیا جو اللہ کا فرمانبردار رہے اور وہ محسن ہو. کیا کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی حزن یعنی کوئی غم نہیں ہوگا. حزینہ کا فعل مضارع ہوتا ہے یحزن، خافہ کا اس میں فاعل ہوتا ہے خائف، امنیہ کی جمع ہوتی ہے امانی. اور جو ہے آپ نے جو چار جملے سیکھے وہ کیا تھے؟ جملہ اسمیہ، فعلیہ، انا کے ساتھ اور کانا کے ساتھ، چاروں درست. حرف جر کی مثال دیکھیے فی الارضی، اشارہ کی مثال دیکھیے ذالک البیتی، صفت کی مثال دیکھیے بیت کبیرون، تعلق کی مثال دیکھیے بیت اللہ. اشارہ آپ کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ کون سا کے سوال کا جواب دیتا ہے. تعلق کی جوڑی کا سوال سے پتہ چلتی ہے کس کا کے ذریعے. صفت کو آپ کیسے بیان کرتے ہیں؟ کیسا کے سوال سے. یدعون الی الخیر کا مطلب وہ سب بلاتے ہیں خیر کی طرف. فلکم اجر عظیم، بس آپ سب کے لیے بڑا اجر ہے. 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے. تو آئیے آپ کے لیے دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. آپ کی کلاس